کیا وراثت میں لمیٹیشن کا قانون اپلائی ہوگا اور کیا بطور وارث آج آپ 100 سال بعد اپنے آباء و اجداد کی کوئی پراپرٹی جو انہیریٹنس کے حوالے سے ہے آپ کو ملنی چاہیے تھی، کیا اس کا کیس آپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک آپ کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ کے دادا پردادا کی کوئی پراپرٹی تھی جو ان کے نام سے کسی غلط طریقے سے کسی دوسرے کے نام پہ گئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی آپ کے پردادا کی تھی، پھر دادا کی تھی، پھر آپ کے والد کی تھی، آج آپ کی ہے، لیکن آپ کے مخالف کے پاس وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہے۔ کس طرح ان سے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے؟ تو یاد رکھیں کہ انہیریٹنس کے جو وراثت کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے اس پہ آگسٹ سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹ آ گئی ہے کہ وراثت کے قانون میں انہیریٹنس میں کوئی لمیٹیشن جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے۔ خوشی کی بات ہے آپ کے لیے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے ایک نہیں متعدد ججمنٹس میں کہ جب ہوگا مسئلہ وراثت کا تو وراثت میں کوئی لمیٹیشن کا قانون اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے ججمنٹ لے کے آیا ہوں، بہت ساری ججمنٹس ہیں، ہم آج آپ کو ایک ججمنٹ جس سے تھوڑا سا میں پڑھ کے سناؤں گا، وہ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، 2020 اس کا سال ہے، سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، پیج ہے اس کا 352۔ اس میں سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے سن لیں۔ یہاں تو فیمیل کا کیس تھا، میل بھی کر سکتا ہے، فیمیل بھی کر سکتا ہے، صرف سپریم کورٹ نے براڈر لائنز دے دیے ہیں۔ فیمیل کا تو یقیناً ہو سکتا ہے، میل کا بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ججمنٹ پڑھ کے آپ کو پرنسپل اور اصول دے دیے گئے ہیں۔ یہاں لکھتے ہیں، آگسٹ سپریم کورٹ لکھتی ہے لمیٹیشن کے حوالے سے، فراڈ ان انہیریٹنس، اگر انہیریٹنس میں کوئی فراڈ ہو چکی ہے، وراثت میں کوئی فراڈ ہوا ہے، تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے لمیٹیشن نیور رن اگینسٹ فراڈ۔ لمیٹیشن جو ہوگا وہ کبھی بھی نہیں سٹارٹ ہوگا کس میں؟ فراڈ میں۔ مور سو ان میٹرز انوالونگ انہیریٹنس رائٹس آف اے فیمیل، یعنی آپ اس میں اگر فیمیل ہیں تو پھر تو اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ یعنی لمیٹیشن براڈر لائنز دے دیے ہیں کہ لمیٹیشن جو ہے وہ انہیریٹنس کے معاملات میں نہیں ہوگا، چہ جائے کہ اگر اس میں فیمیل بھی انوالوڈ ہے تو فیمیل جو ہے اس کا تو آپ چھوڑیں، بات بھی نہ کریں، اس کا تو پردہ دار اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انلیٹریٹ اور یہ سارے بینیفٹ جائیں گے، اور اس کی انہیریٹنس اگر کسی نے غلط کی ہے وہ تو تمام کینسل ہوں گے، اور 100 سال بعد بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس سپریم کورٹ کی ایک اور بہترین ججمنٹ لے کے آئے ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے سن 2017 سپریم کورٹ منتھلی ریویو SCMR، پیج ہے اس کا 1476، جس میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ لمیٹیشن کے حوالے سے ویئر a right of inheritance was claimed، جہاں پر رائٹ آف وراثت کا حق آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حق میرا بنتا تھا، the claimant جو حق آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ کلیمنٹ ہیں، the claimant became co-owner, co-sharer of the property left by the predecessor along with other the moment the predecessor died. Entry of mutations of inheritance was only meant for updating the revenue record and for fiscal purposes. No limitation would run against the co-sharer. تو یہ ایک سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے بارہا اپنی ججمنٹ میں کہ کو شیئرر کے خلاف
انہیریٹنس اگر آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی انہیریٹنس نہیں آئی، تو انہیریٹنس کے معاملات میں لمیٹیشن جو ہے وہ رن نہیں کرے گا۔ یہ تو تھی وہ کائنڈس انہیریٹنس کی کہ جو سمپل کائنڈس تھی، جس کے پاس پراپرٹی آپ کی جگہ یا آپ کے دادا یا پردادا کی جگہ وہ پراپرٹی ان کو جانی تھی، ان کی جگہ ان شخص کو چلی گئی اور ان کی پھر اولاد میں آتی گئی۔ یہ بڑا سمپل سا انہیریٹنس کا کیس ہے، اس میں لمیٹیشن رن نہیں کرتی۔ لیکن ایک اور سیناریو بھی ہے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جس کے پاس غلط جاتی ہے اور وہ شخص اس پراپرٹی کو فردر ایلینیٹ کرتا ہے، اب ادھر ایک چیز آئے گی کہ اگر بالفرض جس کے پاس وہ بطور گفٹ گیا ہے، فراڈنٹلی کیوں نہ گیا ہو، فراڈ سے کیوں نہ گیا ہو، اگر وہ شخص یا جس نے خرید ہی کیوں نہ کی ہو، فراڈنٹلی کیوں نہ کی ہو آپ بقول آپ کے، اور وہ شخص اس کو آگے بیچ دیتا ہے، آگے کسی کو فارورڈ کرتا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہوگا، آپ فرسٹ پارٹی ہیں، وہ سیکنڈ پارٹی ہے، لیکن جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہوگا اور وہ کریٹ ہوگا تو اب اس کو جیلسلی گارڈ کیا جائے گا۔ اب اس میں لمیٹیشن کا بھی پوائنٹ ڈسکس ہوگا، اب اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ جب آپ کے والد صاحب نے اس کو ٹرانسفر کیا یا دادا نے ٹرانسفر کیا تو وہ کتنے عرصہ زندہ رہے، انہوں نے کیوں نہیں چیلنج کیا، پھر آپ کے والد صاحب نے کیوں نہیں چیلنج کیا۔ اب چونکہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے، اب اس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی جو آپ سمجھتے جس نے فراڈ کے ذریعے حاصل کی ہے، اس سے جو تھرڈ پارٹی حاصل کر رہی ہے وہ تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو اس فراڈ کا علم نہیں تھا، یہ بھی آپ نے پروف کرنا ہے، کیونکہ آسٹینسیبل اونر جو ہے وہ پھر ڈکلیئر ہوگا۔ تو جو آسٹینسیبل سیکنڈ پارٹی تو آسٹینسیبل اونر ہے، تو وہ بونافائیڈ اس کی جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بونافائیڈ پرچیزر ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب سپریم کورٹ نے اپنی لیٹسٹ ججمنٹ جو اس حوالے سے دی ہوئی ہے، اس ججمنٹ کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس کو ہم نے سپریم کورٹ نے رپورٹ کی ہے اپنی 2022 میں، اسی سال میں سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں وہ رپورٹڈ ہے، پیج ہے اس کا 1558۔ اس پہ سپریم کورٹ نے بڑا خوبصورت کہا ہوا ہے کہ لمیٹیشن فار چیلنج انہیریٹنس کے حوالے سے ہے، لمیٹیشن فار چیلنجنگ این انہیریٹنس میوٹیشن، یعنی انتقال میوٹیشن کا اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو ایکویزنس بائی ہیئر، یعنی اس کا کوئی وارث، تو پھر کلیئر ڈسٹنکشن واز ٹو بی ڈران بٹوین ٹو سیٹس آف کیسز۔ فرسٹ، یہ وضاحت میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ انہیریٹنس کے دو قسم کے کیسز ہیں، تو یہ ٹو سیٹس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ فرسٹ سیٹ، first cases in which an heir alleges that his or her rights to inheritance have been disregarded and his or her share not mentioned in the inheritance mutation, and یہ وہ تھا پہلا سیٹ جس کے میں نے آپ کو دو ججمنٹ دے دی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا اور میرا والد کا یا دادے کا نام ہونا چاہیے تھا یا میرے نام ہونا چاہیے تھا، وہ غلطی سے نہیں ہوا۔ تو یہ وہ پہلا سیٹ ہے جو سمپل کیس کا ہے، انہیریٹنس کا۔ دوسرا سیٹ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سیکنڈ، دوز کیسز ان وچ سچ این ہیئر سٹس آئیڈیلی، وہ خاموش بیٹھتا ہے، بائی ڈز ناٹ چیلنج میوٹیشن انٹریز آف لانگ اسٹینڈنگ، وہ جو کافی عرصہ اس کو ہو گیا، 30 سال 80 سال 100 سال ہو گئے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، چیلنج نہیں کرتے، اور ایکویزنس اینڈ اونلی کمز فارورڈ، اور پھر وہ کیس کرتے ہیں کب؟ وین تھرڈ پارٹی رائٹس ان دا سبجیکٹ لینڈ ہیو بین کریٹڈ، کہ جب تھرڈ پارٹی تیسرے فریق کا حق اس پراپرٹی میں بن جائے۔ اب پہلے جس کے پاس زمین گئی فراڈنٹلی، فراڈ سے، وہ دوسری پارٹی کل کو اس کو بیچ کے تیسری پارٹی کا بھی حق اس میں کریٹ ہو جائے، تو اب جا کے جب وہ اتنا عرصہ خاموش رہنے کے بعد اس کو چیلنج کرتا ہے، تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ
यहाँ के यहाँ इस किस्म के केसेस में टू सक्सीड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस सेकंड कैटेगरी, ये वाली केसेस, एंड हेयर मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, वो बताएगा दैट ही और शी वाज नॉट अवेयर ऑफ हैविंग बीन डिप्राइव्ड, वो ये बताएगा कि उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस प्रॉपर्टी से तो मुझे महरूम किया गया है। और वो उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसकी सिचुएशन ये होती है कि जब प्रॉपर्टी आप ही के पास होती है, उसका कब्ज़ा आप ही के पास होता है और कागजात माल में वो उस दूसरे फरीक के नाम चढ़ा लेता है वो दूसरा फरीक, तो ये वो सिनारियो है कि फिर आप चूँकि कागजात माल देखने के लिए हर महीना 2 महीने बाद तो आप नहीं जाते, तो वो आप ये समझते हैं सालों साल डेकेड्स तक, अशरों तक कि वो ज़मीन आप ही के पास कब्ज़ा है तो आप ही की मलकियत होगी। तो ये एक सिनारियो है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टू सक्सीड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेकंड कैटेगरी केसेस एज हेयर must demonstrate that he or she was not aware of having been deprived, give cogent reasons for not challenging the property, record of long standing, वो ये भी बताएगा कि क्यों इतना अरसा उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो इसके लिए सबसे बड़ी दलील यही पोजेशन का होता है कि कब्ज़ा मेरे पास था तो मैं यही समझ रहा था कि हमारे पास ही इसकी मलकियत है अबौ अजदाद से, तो इसलिए चैलेंज नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद एंड शो, तीसरी चीज़ जो उसने शो करना है, एंड शो कॉम्प्लिसिटी बिटवीन द बायर एंड सेलर, द ऑस्टेंसिबल ओनर, और दैट द बायर न्यू ऑफ सच हेयर्स इंटरेस्ट येट प्रोसीडेड टू एक्वायर द लैंड। यानी वो जो तीसरा फरीक था, आपने ये साबित करना है पहले फरीक ने कि तीसरे फरीक को मालूम था कि ये जो दूसरा फरीक है ये असल मालिक नहीं है, और वो उससे अगर ख़रीदता है तो ये फिर तीसरे फरीक ने अपने ओन रिस्क एंड कॉस्ट पे ख़रीदा है। अगर ये आप साबित करते हैं, अगर आप साबित करते हैं कि आपने उसको क्यों नहीं चैलेंज किया, आपके पास वैलिड रीज़न है, तीसरा अगर आपको मालूम ही नहीं था, तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये अगर आपका केस इन चीज़ों को आप साबित करते हैं तो ये दूसरी कैटेगरी के केस आप 100 साल बाद भी कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो इनहेरिटेंस के वाले से। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।